خیرات کی بھری ہوئی، بھوکا ننگا گیا تھا، شہنشاہ بن کر واپس آ گیا۔ محلات بن گئے، زندگی بدل گئی، اوڑھنا بچھونا اور چھوڑ طور و اتوار سب کچھ بدل گیا۔ لوگوں نے کہا تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہنے لگا میں تو امام جعفر صادق کے کنڈے شالا تھیونے کنڈے اوہا مننے ہم تو اونجی برکترا ننگا گیا ہم تے کجیا آیا، بکھا گیا ہم رجیا آیا، ہم کوجھا گیا تو سونا والا آیا۔ نبی کو تو ایسی فیکٹری نہ مل سکی، نبی کو ایسا وظیفہ نہ مل سکا، اللہ نے کیسا اعزاز عطا فرمایا، کیسے اکرام دیے۔ امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا رؤوف الرحیم۔ اماں فرماتی ہیں گھر میں 3 مہینے چولہا ہی نہیں جلتا، اور لکڑہارا اس کے پڑپودوں نواسوں کے نواسے کی منت مانتا ہے، اس کو اشرفیاں مل جاتی ہیں، دنیا بھی جنت بن گئی، آخرت بھی جنت بن گئی، امام بھی راضی ہو گیا، نبی بھی راضی، نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ قربانی دی، نہ مارے کھائی، نہ مسجد بنائی، نہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا، کچھ نہیں کیا، ایک منت مانی اور سب کچھ پورے کا پورا ہو گیا۔ وزیر تک یہ بات پہنچی، وزیر کہنے لگا جناب میں تو نہیں مانتا، بادشاہ کا ایک شہزادہ تھا، بیٹا گم ہو گیا، اس کے قتل کا مقدمہ بن گیا وزیر پر۔ کیوں بنا؟ اب یہاں ہماری مائیں بہنیں بیویاں آشودا من گلیا تے دکھا جنا پوے، کوئی نہیں سمجھاتا ان کو کہ اللہ کی بندیوں یہ تم کہاں جا رہی ہو، شیطان تم کو کہاں گھسیٹے لیے چلا جا رہا۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی مدینے میں بادشاہت ہی نہیں رہی۔ پہلے تو یہ بتاؤ بادشاہت کہاں تھی، وزیر کہاں تھا، وہ لکڑہارا کون تھا، وہ قم سے گیا تھا، ایران سے گم ہوا تھا، کہاں سے نکلا تھا، آسمان سے گرا تھا، زمین سے اگا تھا، خمینی نے بھیجا تھا، اس کی ماں نے بھیجا تھا، کس نے بھیجا تھا، کس کے بستر سے اٹھ کر گیا تھا وہ؟ اور جناب اس کے بعد پھر یہ سب ہمارے اہل سنت والجماعت، اہل سنت بھی، اہل سنت بھی، اور اہل ستھڑ بھی، اہل پجامہ بھی، اور کچھ بغیر ستھڑ اور پجامے کے بھی، یہ سب ہماری گفتگو کسی ان سے تو ہے ہی نہیں۔ ہماری گفتگو ان سے ہے جو سفیدوں میں رہتے ہیں لیکن ڈب کھڑبے رہتے ہیں، چتکبرے بن کے، ابلق بن کے رہتے ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں کہ کہاں ہے بتاؤ۔ کیا دنیا کے اندر راحت حاصل کرنا بری چیز ہے؟ اللہ نے نبی کو یہ طریقہ کیوں نہ بتایا؟ اگر بتایا ہے تو پھر نبی کے طریقے کے ہوتے ہوئے کسی اور طریقے کو اس سے افضل ماننا کفر یہی نہیں تو اور کیا ہے؟ بات کہیں اور چلی گئی۔ یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں اپنے رویوں کا کہ ہم نے جو رویے خود اختیار کیے ہیں، دین کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے عقائد کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کمزوریاں پیدا کر لی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو راستے مل رہے، جس کا جو جی چاہتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے، وہ اول فول بکتا چلا جاتا ہے اور ہم قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کر رکھا ہے، وہ کیا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کا حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کا تذکرہ، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی تکریم، اس کے اوصاف، اس کے کمالات بیان کر کے پہلی ہماری محبتوں کی سب سے اونچی چٹان پر اس کو ٹانک دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل مناقب بیان کرتے 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 ان کو منصب امامت پر بٹھا دیا، اور ہم سب قبول کرتے ہیں۔ اور پھر منصب امامت کی تعریف شروع ہوتی ہے کہ امام کیا ہوتا ہے؟ امام مأمور من اللہ ہوتا ہے، اور جو مأمور من اللہ ہو، جو اس کو امام مانے، اس پر اس کی اطاعت فرض ہے، وہ مفترض الطاعہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ زہر ہم کو پلوایا جاتا ہے۔ پہلے ہم کو ان کا یہ خود کھڑا ہوا، خود ساختہ، اپنا بنایا ہوا مقام
یہ پہلے ہمیں منوا لیا جاتا ہے، ہم ان کو امامت کے اس درجہ پر پہلے تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ مأمور من اللہ ہیں، وہ مفترض الطاعہ ہیں، اب ان کی اطاعت سے منہ موڑنا کفر ہے۔ اب جس کو آدمی اس مقام پر تسلیم کر لے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کو اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا ہادی مان کر اس کی اطاعت کرے۔ اب جب اس کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میاں یہ جس کو تم یہ کہتے ہو اس سے یہ کام ہوا اور اس کام کے اندر کوئی خلاف اولا کام ہو جائے، بس کفر کا فتویٰ جاری کیوں نہ جاری ہوگا؟ جب ہم نے اس کو مانا ہی ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی عیب ہو نہیں سکتا، اس میں کوئی نقص ہو نہیں سکتا، اس سے سہو ہو نہیں سکتا، نسیان ہو نہیں سکتا، وہ نہ قصد کر سکتا ہے، نہ ارادہ کر سکتا ہے، نہ خطا ہو سکتی ہے، نہ اجتہادی ہو، کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد اس سے جو کچھ سرزد ہو رہا ہے وہ ارادتاً کر رہا ہے، غیر ارادی طور پر کر رہا ہے، شعوری طور پر کر رہا ہے، غیر شعوری طور پر کر رہا ہے، سہون ہو رہا ہے، نسیانن ہو رہا ہے، آمدن ہو رہا ہے، خطاً ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم وحی الہی کی طرح تسلیم کرتے چلے جائیں۔ یہ ہم کو منوا لیا جاتا ہے اور ہم سنی مانتے ہیں۔ 75% نہیں 95% سنی یہ بات مانتا ہے۔ جاؤ جا کر لوگوں سے بات کرو، پوچھو، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر پر یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور صحیح بات، امام جو ہن ویسے امام تھی گال منر تول فرد ہوں دیجیے، کس نے بنایا ان کو امام؟ کہاں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں امام ہوں؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک جملہ ساری 58 برس کی یا 59 برس کی زندگی کے اندر یہ نہیں ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کبھی یہ فرمایا ہو پوری زندگی کے اندر کہ میں امام ہوں۔ امام سے مراد ویسا امام، وہ تو مسجد نبوی کے امامت کے دعوے دار نہیں تھے چاہے جائے کہ امت کے لیے مفترض الطاعہ امام بن کر وہ آتے، وہ تو امت کے فیصلے کو دیکھتے تھے، وہ امت جو خیر امت، وہ تو صحابہ کرام اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے ایمان والے دوستوں ان کی طرف دیکھتے کہ میرے کاندھے پر یہ کون سی ذمہ داری ڈالتے ہیں، پھر وہ اس کو قبول فرماتے تھے۔ اگر امت کے ان برگزیدہ لوگوں نے ان کے کاندھے پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی تو پھر انہوں نے سنبھالی، قضاء کی ذمہ داری ڈالی انہوں نے سنبھالی، مفتی بنایا تو مفتی بن کر بیٹھے، قاضی بنایا قاضی بن کر بیٹھے، ہائی کورٹ کا جج بنایا، سپریم کورٹ کا جج بنایا تو جج بن کر بیٹھے، میدان جہاد میں کمانڈر بنا کر بھیجا تو وہاں کمانڈر بن کر تشریف لے گئے۔ امت کی رہبری کے لیے، بھلائی کے لیے، اسلامی ریاست کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے ان کے تدبر پر، ان کے شعور پر، ان کے فہم پر اعتبار کیا گیا تو ان کو یہ اعزاز سونپا گیا تو انہوں نے قبول فرمایا۔ خود تو کبھی وہ دعوے دار بنے ہی نہیں، بلکہ یہ روایت اگر مان بھی لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا تھا، یہ روایت یہ آتی ہے کہ دیکھو میں عبد المطلب کی اولاد کی رخصتی کے وقت سے واقف ہوں، مجھے یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہیں گے، تم اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کروا لو، ابھی ان سے بعد میں ممکن ہے کوئی فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، اگر حضور نے انکار کر دیا تو اگر کچھ راستہ باقی بھی ہوگا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ دعوے دار ہوتے تو تشریف لے جاتے، حق تھا ان کا۔ ہاں ہم یہاں تک تسلیم کرتے کہ اگر اس وقت بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اتنی بات کر دیتے تو وہ اپنے تقوی، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی، حضور کی تربیت کے بعد اس مقام پر تھے کہ وہ اتنی بات کہنے کی شریعت ان کو گنجائش ضرور دیتی ہے کہ وہ اپنی خلافت کے بارے میں ان سے سوال کر سکتے تھے، لیکن وہ دستبردار ہم کہتے نہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں ہم خدا سے پہلے بھی ان کا وجود تسلیم کیے بیٹھے کہ خدا انہی کے وجود کے سہارے زندہ۔ یہ رات بھی ٹی وی پر یہی کچھ بیان ہوا۔ علی کے عدد کیا ہے؟ 110، اور یہ پاکستان کے مسلمان حکمران، مسلمان نہیں مسلمران حکمران، یہ مسلمانوں کو مروانے والے، قتل کرنے والے، نبی کے دین کو پامال کرنے والے، نبی کے دین کو رسوا کرنے والے،
مسجدوں کو اکھاڑا بنانے والے، اللہ کے دین کی حرمت کو ضائع کرنے والے، ان کے تماش بین حکمران، جنہوں نے ان 10 دنوں کے